وبارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. مسجد اقصی دی شان اللہ نے بیان فرمائے. مفسرین نے ان الفاظ دی تفسیر کے تحت ایک بہت خوبصورت نقطہ لکھا. لکھتے ہیں کہ او مقام کے مسجد اقصی اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت دا مرکز بنایا. سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر مدفون ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام دے متعلق معروف ہے جناب سلیمان علیہ السلام دا تخت لگدا مسجد اقصی کے اندر. بدیگر انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی کے صحن کے اندر مدفون ہیں. آدم علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر نماز اور نوافل ادا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد کے اندر حضور تشریف فرما ہوئے جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ارد گرد اللہ کے رحمتہ نازل ہو گیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جتھے مدفون ہوں دفن ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ نو اپنی رحمت کا مرکز بناتا ہے. سرکار تشریف فرما ہوئے انبیاء علیہ السلام نے حضور دا استقبال کیتا. حدیث بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث پاک. میرے پاک نبی علیہ السلام آپ مسجد اقصی حضور تشریف فرما ہوئے. انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیتا. حضور دی زیارت تو بامشرف ہوئے. چہرہ والضحیٰ دی برکات فیوز انہوں نصیب ہوئے. میرے پاک نبی علیہ السلام مصلی امامت دوتے جلوہ فروز ہوئے. انبیاء علیہ السلام نے حضور نے نماز پڑھائے. نماز پڑھامن تو بعد ایک خطبہ نبوت ہے جو کہ حدیث پاک دے اندر بیان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ نبوت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وشرح لی صدری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نو جمیع اوصاف عطا فرمائے. فرمایا کہ حمد ہی اس پاک رب دی جن جہانہ دے واسطے ذات رسالت مآب نو رحمت للعالمین بنایا ہے. وکافتا للناس بشیرا ونذیرا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اس پاک رب دی جس نے سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کشادگی عطا فرمائے. ذکر محمد مصطفیٰ نو جس رب نے بلندی عطا فرمائے. فرمایا کہ اے اعزاز بھی فقط ذات مصطفیٰ نو عطا ہویا کہ نبوت دا آغاز بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہویا اور نبوت دا اختتام بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہویا. انبیاء علیہ السلام حضور دے خطبہ نبوت تو مستفیض ہوئے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دا آغاز بھی میری ذات تو فرمایا اور نبوت دا اختتام بھی اللہ پاک نے میری ذات پہ فرمایا. حضور آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قرآن دی آیت بطور نص اس مضمون نو بیان کر دی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت اور ختم نبوت جس طرح دن دے روشنی دا انکار ممکن کوئی نہیں اور رات دی تاریکی دا انکار ممکن کوئی نہیں، اسی طرح کوئی بھی صاحب بصیرت اور بصارت شخص پاک محمد دی نبوت اور رسالت دا بھی انکار نہیں کرتا اور پاک محمد دی ختم نبوت اور رسالت دا بھی انکار نہیں کرتا. والظاہر والباطن. ظاہر تو مراد میرے پاک نبی علیہ السلام آپ دے معجزات نبوت بھی اس تو بیان ہوئے. سرکار دے خلق نبوی بھی ظاہر تو بیان ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام ظاہر تو مراد سرکار دا ظاہری حسن بھی اس تو مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نو صورت اور سیرت دے اندر باکمال بنایا ہے. کسی نبی دی صورت اور سیرت دے اندر ذرا بھر بھی کوئی عیب اور کجی اور نقص ممکن ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف انبیاء دے اندر، اس جملے نو سنو اور سمجھو، صف انبیاء دے اندر، نبیاں دی صف دے اندر جیسا حسن اللہ نے ذات رسالت مآب نو عطا فرمایا ایسا حسن بھی میرے رب نے کسی نبی نو نہیں عطا فرمایا.
والظاہر والباطن، ظاہر تو مراد میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ظاہری حسن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن دے اندر حضور اعجاز رکھ دے ہیں، یعنی کہ صاحب معجزہ ہیں، صاحب تاثیر ہیں، کہ سرکار چپ رہا منہا نہ علا منہا۔ میرے پاک نبی دی نگاہاں دے نال بھی آپ لوگاں دے دلاں دی تبلیغ کر دے ہیں، اور اپنے اداماں دے نال بھی لوگاں دو ہدایت دے رستے عطا فرما دے ہیں۔ حضور دی نگاہ بھی تبلیغ کر دی ہے، حضور دی ادا بھی تبلیغ کر دی ہے۔ اس نو